ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ قادر خان مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ سب ان کو ٹی وی سکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ مندوخیل صاحب، فیصلہ کن موڑ آ گیا، ٹرمپ صاحب 13 سے 15 جا رہے ہیں چائنا، شہباز شریف صاحب بھی وہی ہوں گے، اور وہاں پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ ایران کے حوالے سے چائنا کیا مطالبہ کر سکتا ہے اور چائنا سے ٹرمپ کیا گارنٹی وغیرہ مانگ سکتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں وہاں پہ کوئی آخری بیٹھک ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ساری باتیں میرے بھائی آپ مفروضے پہ کر رہے ہو کہ وہ کیا بات کرے گا، وہ کیا جواب دے گا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ٹرمپ کیا بات کرے گا، چائنا کیا جواب دے گا؟ ہمیں تو اپنے ملک سے غرض ہے، اور یقیناً اس کو ایسے کر لیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو، ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے خیال میں ٹرمپ جس طرح سوچ رہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے پاکستان کے ذریعے اور پھر چائنا کے سامنے بڑھ کے مارے، اور دیکھیے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ ہو گئے، پھنس گئے وہاں پہ۔ ایک تو وہ پھنس گئے، ظاہری بات ہے چائنا کے سامنے اب دوبارہ دھمکی دے رہے ہیں، تو یقیناً جو چائنا کل جا رہا ہے تو اس سے پہلے تو جنگ شروع نہیں ہو سکے گی۔ یہ چائنا سے کچھ مکا کر کے، اور یا چائنا سے ان کو کوئی مایوسی ہو گئی ہے تو پھر یہ مزید چڑھائی کرے گا ایران کے اوپر، کیونکہ ٹرمپ دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے۔ ایک تو بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے، چاہے چائنا ہو، روس ہو، دوسرے ممالک کو، وہاں پھنسے ہوئے، ایک اپنے ملک میں جہاں ان کی 66% جو ہے نا اس کی جو مقبولیت ہے وہ گر چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو یقیناً وہ دیکھ رہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ شرارت تو یہ بھی کر رہے کہ اسرائیل کو پھر کسی طریقے سے کہ بھئی ہم نے نہیں کیا، اسرائیل نہیں کیا ہے، وہ اسرائیل چڑھائی کر سکتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں سے ہٹ کے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم جو سالس کا کردار ادا کیے، ہم نے دنیا میں اپنا نام کیا ہے، وہ ساری چیزیں صحیح ہے، مگر اپنے گھر کے لیے کیا فائدہ لا ہے وہ اس کے بارے میں ضرور ہمیں سوچنا ہے۔ اور یقیناً اچھا مندوخیل صاحب، اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے مہمانوں سے میں نے یہی سوال کیا تھا، اب لیٹ ذرا آئے ہیں۔ دو الزام پاکستان کے اوپر لگ رہے ہیں، ایک تو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کچھ ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو امریکہ سے دور کر کے پاکستان ایک آئسولیشن میں اسرائیل کو کر رہا ہے۔ دوسرا کہ ایران کے طیارے، ایک امریکن میڈیا نے ایک الزام لگایا کہ ایران کے طیارے پاکستان نے چھپائے تھے نور خان ایئر بیس کے اوپر جب جنگ لگی تھی، اور پاکستان نے سالس ہوتے ہوئے ایران کی بڑی مدد کی ہے۔ دیکھیں، جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی سوچ، ان کی آنتوں کو چومنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کا، جس نے اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا کی ہے اور اس کی مٹی پلیت کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں شاباش دیتا ہوں، ان کو تو نیشنل ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کو نہیں جی، میرا اسرائیل میرا ازلی دشمن ہے، میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کو نہیں جا سکتے، باڑ میں جائے اسرائیل۔ میں پروپیگنڈا کیا، میں تو چاہ رہا ہوں پاکستان سارا ایٹم بم کے اوپر گرا دے تاکہ یہ مسلمانوں کی جان چھوٹے۔ میں تو مطالبہ کرتا رہا، پہلے بھی نیشنل ٹی وی پہ، آج بھی کر رہا ہوں، پاکستان کو تو ایٹم بم گرانا چاہیے اسرائیل کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا ہو، بابا سوشل میڈیا میں تو ہماری اپنی عزت محفوظ نہیں ہے پاکستانی سیاستدانوں کی۔ میں اسرائیل کا کیا وہ کروں گا، یہ تو ویسے ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، لیکن میں کہتا ہوں معاشرہ بگڑا ہے تو اسرائیل کے اوپر بگڑ جانا، سارے یہ توپوں کا رخ ادھر کر دے جتنی اس کی ایسی کی تیسی کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسری جو سوال آپ نے کی ہے کہ وہ کچھ آپ جو نور خان ایئر بیس بتا رہے ہیں، یا اس کا واخان جو ایئرپورٹ ہے اس کی بات آ رہی ہے کہ کچھ رپورٹیں آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ جہاز گئے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، اور یہی ظاہری بات ہے ہماری میڈیا تو میں نہیں یہ کہوں گا کہ 100% کنٹرول ہے، مگر امریکہ میں تو 100% کنٹرول ہے۔ امریکہ میں ہمارے دوست ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار تم لوگ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ورکر بن کے کبھی چیف جسٹس کی، کبھی سیاستدانوں کی، کبھی فوج کی ایسے کی تیسے کرتے ہو، تم وہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف لکھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا امریکن پریزیڈنٹ تو چھوڑو، عام امریکن جو شہری ہے ان کے خلاف بھی ہم نہیں لکھ سکتے ہیں۔
تو میڈیا کتنے آزاد ہے آپ اندازہ لگا لے. تو یقیناً وہ میڈیا جو ہے نا یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, اور جو امریکہ ہار گیا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ اس چیز کو رخ بدلنے کے لیے کہ وہ جی پاکستان نے یوں کیا, پاکستان نے یوں کیا. آپ مجھے بتا دو کہ جو پاکستان نے یوں کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہو, تو ایران کا جو وقت پاکستان آ رہا تھا اور وہاں ہماری تیاری جو ہے نا ان کو پروٹوکول کے طور پہ لے آئے تھے اور اسلام آباد, اس کے بعد ایران کا وزیر خارجہ قطر جا رہے, روس جا رہے, تو اس وقت کیا تھا, جنگ تو ابھی ختم نہیں ہوئی, جنگ تو چل رہی ہے. اور اس نے انٹرنیشنل روٹس کے جہاز جو ایران نے شروع کیے, وہ کس نے شروع کیے, وہ ہم نے تو نہیں کیے, جنگ تو امریکہ اور اسرائیل نے مسلط کی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایران اپنے طور پہ سارا سسٹم جانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے ساری چیزوں کو, اور ان کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے. جو دنیا کا واحد سپر پاور جو نا ان سے گھبرا رہا ہے اور بار بار وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, چارہ نہیں ہے. اور پاکستان اس کو ایک فیس سیونگ دے رہے ہیں, پاکستان اس کو وہ کر رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ہم ہی ساری سی کر رہے ہیں. نہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, اور شاید امریکہ جو ایران میں فیل ہو گیا ہے, جس طرح ویتنام میں وہ فیل ہو گیا, جس طرح افغانستان میں وہ فیل ہو گیا, اس طرح وہ ایران میں فیل کی اور ساری جو نا وہ ملبہ وہ پاکستان پہ ڈالیں گے, ساری پابندی پاکستان کی طرف آئیں گے. میرے خیال میں یہ ایک دشمن کا پروپیگنڈا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس پہ آنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک موجودہ گورنمنٹ کے گورننس کے حوالے سے اور پیٹرولیم پرائز کے حوالے سے ایک بڑا تکلیف دہ سوال ہے. 9 ماہ کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ نے جو لیویز کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا, لوگوں کی جیبوں سے نکالا ہے, ڈاکہ مارا ہے, 12 خرب 5 ارب 18 کروڑ روپے, یعنی ڈالرز میں یہ کوئی 4 ارب ڈالر سے زیادہ پیسے بنتے ہیں. یہ آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر لینے کے لیے ہم کس طرح وہاں سجدے کرتے ہیں, کس طرح چمچگیری کرتے ہیں اور کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. عوام کی جیب سے ہم نے 4-4.5 ارب ڈالر 8-9 مہینے میں نکال لیے اور ابھی آگے اور جا رہے ہیں, یعنی یہاں سلسلہ رک نہیں رہا. آج کی یہ خبر ہے کہ 42 روپے کی سمری دوبارہ چلی گئی ہے, اور ہم جو ابھی لے رہے ہیں لوگوں کی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں, اس پہ لیوی ہے 117.41. اچھا, اس پہ کسٹم ڈیوٹی ہے 22 روپے 74 پیسے, پریمیم ہے 8 روپے 29 روپے. اچھا, اس پہ آئل کمپنیز پرافٹ ہے. اچھا, وہ سارا ملا جلا کے یہ 414 روپے کا جو ہم نے کیا ہے, کوئی اس کی 8 مد بنتی ہیں لمبی چوڑی. اس پہ وہ میرے پاس وہ شیٹ پڑی ہوئی ہے. یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ یہ پیسہ چلو اس حد تک بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ پیسہ لیویز کے نام پہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں چلا جائے, حالات ٹھیک نہیں ہے, جنگ لگ سکتی ہے, خزانے میں کچھ 8 ڈالر پڑے ہونے چاہیے. لیکن اگر یہ پیسہ آپ سے اور میری جیب سے لے کے یہ اشرافیہ کی عیاشیوں پہ لگ جائے, اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ ذوالفقار صاحب آپ کا بڑا اہم سوال ہے, اور آپ نے کیونکہ میرا تعارف کرایا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں, حالانکہ ان کے اپنے ترجمان مقرر ہیں جو پروگرام میں جا کے ان کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں سر, تو میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن کیونکہ آپ نے میرے نام ساتھ لگا دی ہے تو میں اس فیصلے کا دفاع نہیں کر سکتا جو آپ نے فرمایا ہے. بطور تجزیہ نگار میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے عوام پہ, اور یہ صرف پیٹرول یا تیل کی قیمت نہیں ہے, اس سے مہنگائی کا بہت بڑا ایک سیلاب آیا. میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری عسکری اور سیاسی طاقت ہے, قوت ہے اور لیڈرشپ ہے, انہوں نے 1 سال میں بڑے مارکے مارے ہیں, دنیا میں نام پیدا کیا ہے, ہماری عزت بحال کی ہے, پاسپورٹ کی عزت بحال کی ہے, جھنڈے کی عزت بحال کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سفارتکاری کے بعد اور دشمن کو شکست دینے کے بعد اب جو ملک کے اندر کے مسائل ہیں ان کے خلاف بھی ایک جنگ کا آغاز کیا جائے, جس میں سب سے پہلے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, اس کے بعد بجلی, پانی, گیس اور دیگر وہ تمام جو ہمارے ملک کے ایسے فیلڈ ہیں, سیکٹر ہیں, جس سے زراعت ہے, انڈسٹری ہے, ٹورزم ہے, اس کو ہمیں ترجیح بنا کر اس پہ پالیسی بنانی چاہیے اور فوری طور پر ان مسائل سے نبرد آزما ہونا چاہیے. تو میں آپ کے ذریعے, آپ کے پروگرام کے ذریعے حکومت وقت سے, فوج, اسٹیبلشمنٹ, ایجنسیز
اور تمام پارٹیز سے ملتمس ہوں کہ سب یکجا ہو کر ان مسائل کا مداوع کریں تاکہ پاکستان کے ایک عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب, اگین میں آپ کو تکلیف دوں گا. زرداری صاحب کی آج کل فراغت کی بڑی خبریں ہیں کہ زرداری صاحب کو صحت کی بنیاد کے اوپر بائے بائے کر دیا جائے گا, اور 28ویں ترمیم کا بڑا چرچا اور بڑا شور ہے, اور کوئی بڑے صاحب کوئی اس سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں گے جن کی صحت بہتر ہے. تو یہ خبریں ہی ہیں, افواہیں ہی ہیں, یا آپ کو حقیقت بھی ہے اس میں؟ آپ مجھے بتاؤ, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا عہدہ بتا دے جو صحت کی بنا اس کو فارغ کی ہے. آپ کو گورنر سید یاد ہوگا جو اسپتال میں پڑا ہوا تھا اور وہیں بیچارہ دنیا سے چلا گیا, مگر گورنر ہی نہیں چھوڑ سکا. اس کی خوشی میں سعید الزمان صدیقی ان صاحب کو کی پتا بات کر چلا رہا ہوں. جب میں گورنر بناؤں تو خوشی میرے خیال میں نہیں وہ سنبھال سکے, اسی میں ٹھیک ہے نا, نہیں اللہ اس کی مغفرت کرائے, ہمارے اچھے جج تھے, چیف جسٹس تھے. اور لیکن یہ کہ جب وہ اسپتال میں مسلسل تھے تب بھی انہوں نے گورنری سے استعفیٰ نہیں دیا. آصف علی زرداری صاحب تو ماشاء اللہ ابھی چائنا کا دورہ کر کے ہے, اور پورا پاکستان کی سیاست اور یا پارٹی کو منظم کرنے میں فوری طور پر 100% جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ سے اور نوجوانوں سے زیادہ اس کا دماغ چلتا ہے, اور سیاست کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئینی طریقہ تو یہ ہے کہ جسے صدر کا مواخذہ کہتے ہیں, جیسا جنرل مشرف کے خلاف ہوا تھا کہ وہاں پہ چاروں اسمبلی یا قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے نا وہ 2/3 میجارٹی سے ان کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کرتے اور وہ صدارت سے فارغ. اس کے علاوہ قانونی اور آئینی طریقہ کون سا ہے وہ اگر آپ کی نالج میں ہے تو مجھے ضرور بتا دیں. میرے نالج میں بحیثیت کے قانون اور آئین کے طالب علم میرے نظر میں تو کوئی نہیں ہے. ہاں باقی جو نا وہ کہتے ہیں نا وہ ایک عملہ کرنا اور کسی گھر پہ قبضہ کرنا اور مالک مکان کو نکال کے کوئی قبضہ کرنا, میں آپ کو عام مثال دے رہا ہوں, تو وہ تو مثالیں ہے اور وہ مثالیں ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا یہ سارے ایک پروپیگنڈے ہے اور کچھ نہیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ خواہ جو ہے نا وہ فوجی جو عہدے ہیں ان کو بھی جو ہے نا ہی ہو. لیکن قادر خان مندوخیل صاحب, یہ گھر تو کسی کا بھی نہیں ہے, تو عارضی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ تو ایسے ہی آنا جانا ایک عرصے سے چل رہا ہے. عباسی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل 28ویں ترمیم کا بڑا چرچا ہے اور اس میں سنا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں, NFC کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, صوبوں کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کی پارٹی بھی سنا آن بورڈ ہے, آپ کو کوئی لارا لگا دیا گیا نیا؟ ہاں دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. یہ ول آف دا پیپلز آف پاکستان نہیں ہے, ان کے پاس پاکستانی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. جیلی طریقے سے فارم 47 کے ذریعے جس طرح یہ مارز وجود میں آئی ہے, اور اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ متفقہ آئین کو یہ چھیڑ چھاڑ کرے, جس سے پہلے 26 ترمیم کر کے یہ جرم کر چکے ہیں. تو پہلے تو اس پارلیمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے آئین میں ترمیم کرنے کا جس کے پاس ول آف دا پیپلز آف پاکستان نہیں ہے. دوسرا آپ دیکھ لیں اس ملک میں قانون اور آئین رہا کہاں گیا ہے. آپ سپریم کورٹ کو دیکھ لیں, 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, پھر بھی ان کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کوئی نہیں مان رہا, چھوٹی عدالتوں کو تو چھوڑ ہی دے نا. پھر جس طرح ابھی وہ ایک آپ کے صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ ٹوئن ٹاور ہی ہم کہیں گے جو کانسٹیٹیوشن فنڈ کے بارے میں جج صاحب کو میسج دے گے. تو عدلیہ قانون آئین یہاں تو اس کی اب کوئی روایت کوئی احترام باقی نہیں رہا. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اس پارلیمنٹ کے ذریعے جو ول آف دا پیپلز دیا, جو جیلی طریقے سے پارلیمنٹ میں زبردستی طاقت کے ذریعے بیٹھے ہیں. یہ اگر کوئی بھی قانون سازی کریں وہ بھی بڑی ہمارے لیے نقصان دہ تکلیف دہ ہوتی ہے. کہاں یہ آئین میں اگر ایک اور ترامیم کریں گے ایک اور بہت بڑا ظلم ہوگا پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ, پاکستان کی معیشت کے ساتھ, پاکستان کی سیاست. کن صاحب, یہ جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے اور زرداری صاحب کا معاملہ ہے, آپ بھی سن رہے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے, یہ کیا لگتا ہے آپ کو, کوئی ہو رہا ہے کچھ یا ہمیں بس افواہیں ہیں؟ میں نے نا راحت صاحب آپ کا یہ سوال لینے سے پہلے آپ لائک کی یہ جو آپ نے نا بات کی تھی پیٹرول کی پرائسز کی اور بجلی بڑھانے کی بات کی, میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ذرا ان ڈیپتھ ڈسکس کرنا چاہیے. کریں, بالکل کریں. میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اگر 99 2000 سے لیتے ہیں
آپ وہ جو 9 سال کا ٹینیور تھا، پھر پرویز مشرف کا، پھر پیپلز پارٹی کا دور تھا، اگین نون لیگ آئی، پھر دوبارہ نون لیگ آئی، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا دور، یعنی 2022 اپریل تک آپ دیکھتے ہیں. یہ وہ اگر 22-23 سال کا جو دور تھا وہ ایسا تھا کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاور میں ہوتی تھیں، وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی تھیں کہ وہ لوگوں کو جواب دہ ہیں، اور وہ کسی صورت میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے وہ آمادہ ہوتی تھی، اور لائف واز کمپیریٹیولی بیٹر، اور اس طرح کے بے محابہ اخراجات بھی نہیں تھے اور نہ اس طرح کے ٹیکسز تھے. انفارچونیٹلی جو پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 یہ دونوں آئی، اور بیچ میں جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے، ایکچولی میں آپ سے بتاؤں انہوں نے پاکستان کی تباہی پھیر دی ہے. آپ صرف یہ سوچئے کہ جیسے آپ ڈیٹا دے رہے تھے کہ پیٹرول کے اوپر یہ 200 روپے کی لیوی لے رہے ہیں، ڈیزل کے اوپر 117 روپے کی لیوی لے رہے ہیں. And why they are doing so? Why? Because the most incompetent people, they are sitting in the FBR and for that matter in the federal government. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے صرف آپ کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے لوگوں کے گھروں کے بجٹ تباہ و برباد ہو گئے. میں آپ سے یہ بتاؤں لوگوں کے اندر روزگار کوئی نہیں ہے، سیکیورٹی کوئی نہیں ہے. اینڈ ڈو یو تھنک کہ ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ حکومت پاکستان آپ کو کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے؟ پنجاب پولیس یا کے پی کی پولیس ہے وہ کسی کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اور دوسری چیز میں آپ سے یہ بتاؤں ان ساری چیزوں نے یہ پیٹرول کی پرائسز نے، بجلی کی پرائسز اور گیس کی پرائسز، اس نے پورے پاکستان کو افیکٹ کر دیا ہے. اسلام آباد کے اندر میں سمجھتا ہوں لوگوں نے جیسے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، دے آر انیبل ٹو میٹ. یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ دے آر پلاننگ کہ یہ اور شاید یہ ریٹ بھی بڑھائیں گے. مطلب ان کو تھوڑا سا ان کو شرم کرنا چاہیے آپ ان سے، اور اسپیشلی جو پیٹرولیم منسٹر ہے اور پھر فائنانس منسٹر ہے ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ بی تھرون آؤٹ آف دی کیبنٹ. اور ایون فار دیٹ میٹر بڑا لوگ سنا کرتے تھے شہباز شریف کے بارے میں، he is wonderful administrator, he will do this and that. ہاں نیچرلی when he was running پنجاب، کیونکہ پیسے سارے کے سارے آتے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے، ادھر بھائی used to be the prime minister، تو وہاں بڑا کام ٹھیک چل رہا تھا. اور کام بھی ٹھیک کہاں چل رہا تھا، یہ میں اس لیے بھی سعید الہی صاحب کی بھی نوٹس میں لے کر آؤں گا، وہ اس وقت صرف لاہور میں کام ہو رہا تھا. کن صاحب وفاقی وزیر کن صاحب وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں، کن صاحب وفاقی وزیر، کن صاحب وفاقی، میرا ایک سوال لے لیں. کن صاحب وفاقی وزیر یہ کہہ رہے ہیں، سنیے ذوالفقار، اب ہوا کیا پچھلے سال آپ فرض کریں انڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا، انڈیا کا پوری دنیا میں آپ کی آرم فورسز نے منہ کالا کر دیا. اب جو کچھ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں ان بٹوین امریکہ ایران کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ کہاں پر آپ کی پوزیشن چلی گئی ہے. اچھا باہر کی دنیا میں یہ کر رہے ہیں، انڈیا اتنا بڑا آپ سے 6 گنا بڑا اس کی آپ نے بولتی بند کر دی. اینڈ سی واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. سو دیٹ مین دس از این انکمپیٹنٹ گورنمنٹ اینڈ دیر ہیز ٹو بی سم چینج. اس طریقے سے تو نہیں سارے کا سارا چلنا کہ آپ کے فوجی جو ہیں وہ شہادتیں دیتے رہے، پولیس والے عام لوگ شہادتیں دیتے رہے، اور یہاں ان کے ان کے اخراجات کسی طریقے سے پورے نہ ہوں. اس طرح تو ملک نہیں چلا کرتے نا. اور پھر آپ اور دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے کہ جی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپروو کرائیں کس سے؟ آئی ایم ایف سے. اسد بھائی یہ دیکھیں نا، ہر چیز اس سے پوچھ کے کرتے ہیں. یعنی آپ نے تنخواہ بڑھانی ہے، آپ نے کچھ ڈیکریز کرنا ہے پرائسز کے اندر. کن صاحب دیکھیے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ خود سے تو نہیں آئے، نہ آ کے کسی نے قبضہ کیا ہے، ظاہر ان کو لایا گیا ہے، کسی کا رومانس ہے، اور یہ ساری چیزیں پھر بھگتنی پڑے گی. خالد چشتی صاحب ایئر کموڈور ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساری صورتحال پہ ہم چاہیں گے ہمارے مہمان بھی ان کو سنیں، ہم بھی سنیں گے، ویورز بھی سنیں کہ موجودہ صورتحال کو چشتی صاحب آپ کس طرح ایکسپریس کرتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، آگے حالات کس طرف جا رہے ہیں. اب تو تھوڑا سا پاکستان کی طرف بھی رخ ہو گیا ہے کہ جی پاکستان نے ایران کے طیارے چھپائے ہیں، آپ نے وہ خبر پڑھ لی ہوگی. نیتن یاہو صاحب الگ سے چیخیں مار رہے ہیں کہ پاکستان میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور مجھے امریکہ سے آئسولیٹ کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے. یہ اچانک پاکستان سے محبت شروع ہو گئی ہے امریکن میڈیا کی بھی اور نیتن یاہو کی بھی، اور مذاکرات، یہ ساری چیزوں کو ذرا سم اپ کیجئے گا، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. سر دیکھیے ہمارے ساتھ لائلٹی تو اسرائیل کی کسی کی بھی نہیں رہی. میں تو آج تک پورا 1 سال ہو گیا یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ جو جنگ بھی تھی، ہم نے، سب لوگ کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بند کرائی تھی. میں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیسیلیٹیٹ کرائی تھی جنگ. ہم نے خود پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں نے اور مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے جنگ بند کرائی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور آپ ایگری کریں گے تمام مہمان بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا تو کسی نے ہماری کبھی مدد کو ٹرمپ نہیں بیچ میں نہ آنا آتا. یو آر رائٹ. جی. انہوں نے جنگ سے جب شروع ہوئی تھی ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ انڈیا پاکستان لڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں، وہ خود ہی مسئلے حل کر لیں گے، یہ وہی ہیں. تو میں کوئی ان کے مخالف بیان نہیں دینا چاہتا، میں تو صرف ریفریش کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. جے ڈی وینس نے 9 مئی کو 10 مئی کو ہم نے ٹنج پے کی تھی ہندوستان پر 65 کی جنگ کی 17 دنوں سے بھی زیادہ، وہ 5 گھنٹوں کے اندر. تو 9 تاریخ کو جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ہم کسی کی طرف نہیں ہیں، دے کین کیپ فائٹنگ ایٹ دیئر اون. تو یہ میں صرف آپ کو ریفریش کر رہا ہوں کہ ہم جہاں کریڈٹ ہوتا ہے وہیں پہ دینا چاہیے، اور جس کو ملنا چاہیے اس قوم کو ملنا چاہیے. ہم نے ریزالٹ شو کیا تھا، ہمارے ساتھ کوئی لائلٹی نہیں تھی. اب ظاہر ہے جب اتنی کریڈیبلٹی اوور 1 ایئر ذوالفقار صاحب ارن ہو گئی، الحمدللہ دنیا کی نظر میں ہم لیسٹ ریلیونٹ ہوتے ہوتے ریلیونٹ ہو گئے، موسٹ ریلیونٹ ہو گئے. جب ریلیونٹ ہو گئے، ہماری کریڈیبلٹی ہو گئی، تو پھر کسی کو نہیں بھاتا. کبھی کہتا ہے جہازوں کو پروٹیکشن دی تھی، کبھی کہتا ہے ایرانیوں کو دی تھی. جو ہم نے کیا تھا وہ ڈکلیئر کر کے کیا تھا. میں نے پہلے دن آ کے خود ہی بتا دیا تھا آفٹر میرے نالج کے مطابق کہ ہم نے ایرانی جہازوں کو پروٹیکشن دی ہے اور ویل انٹو ایران دی ہے، کیونکہ ہم انڈیا کی طرح وہ بحری جہاز جس طرح انہوں نے ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا تھا، جو گڈ ول وزٹ پر گیا تھا اور اس کو پھر سری لنکا کے پاس امریکی ٹورپیڈو نے سب مرین سے میزائل مار کے ڈبو دیا تھا، اس جہاز کو انڈین نے ریسکیو بھی نہیں کیا تھا، سری لنکن نے ریسکیو کیا تھا. اور ہم انڈیا میں اور ہم میں فرق ہے. ٹھیک بات. جی 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 گزارش یہی میں ذوالفقار صاحب کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں یہ فرق ہے کہ ہمارا مہمان ہو تو جب تک وہ پہنچ نہیں جاتا ہماری اوبلیگیٹری ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ اس کی پروٹیکشن کی جائے اور وہ خیریت سے اپنے ملک جائے. وہاں پہ بیچارے 160 شہید کر دیے گئے. یہ ڈس لائلٹی تھی ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو ایران کو، ایرانی بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ نتن یاہو کو ملنے 26 فروری کو کون گیا تھا اور 28 کو پھر حملہ ہو گیا تھا. تو کوئی راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے ڈاٹس کنیکٹ کرنا. ہماری الحمدللہ ریلیونس ہے، ہم نے ارن کی ہے جیسے میں نے کہا 1 سال میں. اور اب ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہیں. اب ہمارے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے میں بھی سارا دن پڑھتا ہوں، کل سے میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان نے یہ کیا وہ کیا. کچھ تو ڈھونڈنا ہے. لیٹس بی نیشنلسٹک. اپارٹ فرام کسی میں پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان کو ایک ویلیو ملی، ہم نے الحمدللہ ہندوستان کو سبق دیا. ہم تو نہیں کہہ رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مان لے، دنیا ساری نیوٹرل جتنے وہ مانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم آیا ہے دنیا کے اندر بھی کہ ہم دہشت گرد ملک نہیں ہیں، ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، ہم وکٹم رہے ہیں بلکہ. تو میرا خیال ہے کہ یہی کہنا کافی ہوگا بجائے اس کے کہ ہم ایسے پروپیگنڈے کو چیز کریں اور اس کے اوپر کمنٹ کریں. اوورآل ہماری الحمدللہ ریلیونس بنی ہے. چائنا کا وزٹ ہے ٹرمپ صاحب کا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شہباز شریف صاحب بھی ادھر ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی کہ چائنا کا سب سے بڑا شاید یہ وزٹ سے امریکی صدر کا شاید یہ کوشش تھی سب سے بڑی کہ وہ اس سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کر لیں. یہ ان کی خواہش تھی اور اس خواہش کا میرا خیال ایران کو بھی پتا تھا. اسی لیے وہ ایران چاہتا تھا کہ بیسٹ لیوریج حاصل کر لے ان کے جانے سے پہلے اگر یہ سیز فائر ہونا ہے تو. وہ کیوں چاہتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران بنیادی طور پر ظاہر ہے ایک سوورینٹی جو اس نے اپنی اسٹیبلش کی ہے اوور دا ٹائم 40-50 دن جو لڑائی ہوئی، اس کے بعد بھی امریکی صدر اس کا کسی طرح کا کریڈٹ چائنا کو نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ جب چائنا ایران کی طرف کوئی ان کو سافٹ ٹرم لے کے دے گا یا بہتر کوئی کنورجنس کرے گا کسی پیکج کی طرف، پھر امریکہ کو تائیوان پر کہیں نہ کہیں کمپرومائز شو کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شاید خوشائند ہے، پرائم منسٹر بھی ہوں تو شاید اور اچھی بات ہے کہ کنورجنس ہو جائے. ہم تو دنیا میں تماشا دیکھ ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لگانے کے چکر میں تو ہے ہی نہیں. تو اچھی بات ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وزٹ میں وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسے بڑا چودھری اپنے ڈیرے پہ بلاتا ہے کسی کو، تو چائنا لگتا ہے کہ بڑے چودھری کے طور پہ سب کو طلب کر رہا ہے، اور ٹرمپ صاحب بھی وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ کچھ چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر اوورآل تو جو بینیفٹ لینا تھا چائنا نے وہ لے لیا. انڈائریکٹ بینیفٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میں جنگ سے کوئی خوشی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جتنے ویپن ایران پر فائر ہوئے ہیں وہ آپ ایگری کریں گے ذوالفقار صاحب، وہ امریکہ کی جو ایک ونڈو آف ونریبلٹی ہے وہ امریکہ نے خود کھول دی ہے. وہ خود اپنی کمزوری کی کھڑکی اس نے کھول دی ہے. اتنا اسلحہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے، 45-50% اس کا اسلحہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے. تو اسلحہ اس نے ایران کے خلاف نہیں سارا استعمال کرنا، اس نے اسرائیل کی ہر شرارت اور مس ایڈوینچر کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے.
اس نے یوکرین میں مدد کرنی تھی, اس نے تائیوان کے خلاف چین کو تھریٹ کرنا ہے, اسی اسلحے کے زور پر کرنا تھا نا. تو جتنے ویپنز میزائل فائر ہوئے ہیں ایران کے خلاف, تو چین تو اس پر سیٹسفائیڈ, خوش اطمینان ہے کہ جناب اتنی ہی ڈیٹرنس, اتنا ہی خوف, اتنا ہی بارگیننگ لیوریج چائنا کے خلاف امریکہ کا کم ہو رہا ہے. ٹھیک بات ہے. اور جو برم تھا ایک چودھری والا وہ بھی ختم ہو گیا جی. اور سارے دوست جی, چشتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, ہمیشہ ہی ہم ان سے بڑی رہنمائی لیتے ہیں. قادر بندوخیل صاحب شارٹلی آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں, سارے دوستوں کو میں چاہوں گا کہ شارٹلی کمنٹ کر دیں, ٹائم بہت کم ہے. دیکھیں میں تو صرف اتنی درخواست کروں گا کہ پاکستان نے الحمدللہ طاقت کے میدان میں اپنے سے 10 گنا بڑے ملک ہندوستان کو شکست دی ہے, ڈپلومیسی میں پورے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیے. یقیناً یہ چھوٹے موٹے جو الزامات اور پروپیگنڈے یہ تو ظاہری بات ہے, سارے دوست ہمارے نہیں ہے, دشمن بھی ہمارے ہیں, بالکل ٹھیک. لیکن میں یہ کروں گی ان ساری چیزوں کا اپنی جیب میں کیا آ رہا ہے. یعنی میں عام آدمی کی حیثیت سے اگر سوچوں کہ ہماری جیب میں کیا آ رہا ہے, یعنی ہم اتنا امریکہ سے نہیں کرا سکتے کہ تمہیں ہم اتنی بڑی مصیبت سے نکال رہے, 49 سال بعد آپ کو بٹھائے ٹیبل پہ, آپ ہندوستان کو اجازت دے رہے کہ وہ تیل خرید لے ایران سے. بندوخیل صاحب میرا خیال ہے کہ چیزیں اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہیں, آپ کوئی امریکہ سے پوچھے گا ہی نہیں, پاکستان خود ہی کر لے گا سب کچھ. آپ ناکن صاحب شارٹلی کوئی کمنٹ کرنا چاہیں. ہاں نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کے سی بی ایس کا بیسیکلی یہ تھا کہ ایرانی ایئر کرافٹ جو ہیں they are found there at نور خان ایئر بیس. I think it should not be taken into کسی طرح کا نوٹس. ٹھیک ہے, فارن آفس نے اپنا بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ سے دے دی ہے. پاکستان بڑا بیلنس طریقے سے ود ان. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عباسی صاحب, عارف عباسی صاحب, اوور ٹو یو. جی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو دنیا کو فائدہ ہوا وہ امریکہ کی جو چودریات ہے, وہ جس طرح چیلنج ہوئی ہے, اور اس کو ری اسٹور کرنے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی. اور بالکل ٹھیک ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ یہ نئی ایک الائنمنٹ ہوگی دنیا کے اندر. سپر پاور کون ہے اس کا بھی فیصلہ ہوگا. امریکہ بہت کچھ کھو چکا ہے اس جنگ کے اندر, پانے کی باتیں تو خیر بہت دور کی ہیں. اس کے ساتھ اجازت, کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت.